اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین وان اقم وجہک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین وإن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وإن یردک بخیر فلا رادک لفضلہ یصیب به من یشاء من عبادہ وهو الغفور الرحیم قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین۔ سورہ یونس کا آخری رکوع ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ اعلان برات کے مضمون کا حامل ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حتمی بیان دلوایا گیا ہے کہ اب آپ کا ان کافروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ گویا یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اب دعوت جو ہے وہ اپنے اس منطقی انجام کی طرف جا رہی ہے کہ جس کے بعد رسول اور اس کی قوم کے مابین فیصلہ ہونے کا مرحلہ قریب آ جاتا ہے۔ تو آغاز اس اعلان سے ہوا، قل کہہ دو یا ایھا الناس اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شبے میں ہو تو فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میری طرف سے یہ واضح رہے کہ میں ان ہستیوں میں سے کسی ہستی کی پوجا نہیں کروں گا جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن اعبد اللہ، بلکہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں گا، الذی یتوفاکم، جو تمہیں وفات دے گا، وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے حکم ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہوں۔ تو اس میں بالکل واضح طور پر یہ بات بیان ہو گئی کہ اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کی نازل کردہ ہدایت کی روشنی میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں گا، اور جو مذہب تمہارا ہے جس میں تم شرک کرتے ہو اور اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو پوجتے ہو، ان کے حق میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ میرا ان سے متعلق ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ کہ تم میرے دین کے بارے میں شک میں ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوالات اور اعتراضات کیے جا رہے ہیں وہ تمہارے ذہن میں ہیں، تو تم ان کے ساتھ جیو۔ میں واضح یقین پر ہوں کہ اللہ ہی عبادت کا حق رکھتا ہے، میں اسی کی عبادت کروں گا، اور جن ہستیوں کو تم پوج رہے ہو میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور میں اس خدا کے حکم کے مطابق اہل ایمان میں سے رہوں گا۔ یہ کہا کہ میں اس کی عبادت کروں گا جو تمہیں وفات دے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اعلان برات کرتے ہوئے بیچ میں ایک یاد دہانی کر دی کہ مرنا تو ہے سب نے، تمہیں بھی مرنا ہے تو اسی خدا کے سامنے پیش ہونا ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو تمہیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جب تم اس کے آگے پیش ہو کے وہ تمہیں اپنے دربار میں حاضر کرے گا تو تمہیں کیا جواب دینا ہے۔ دین جو ہے اس میں بنیادی مسئلہ ہی یہ ہے کہ آخرت کی تیاری، یعنی اگر کوئی شخص
کسی بھی عقیدے پر ہے، کسی بھی مذہب پر ہے، کسی بھی شریعت پر ہے، تو اس پر ہونے والا اعتراض غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس اعتراض کے حوالے سے اس کو جس اندیشے میں مبتلا ہونا ہے، اور جس اندیشے میں اگر وہ مبتلا نہیں ہوتا تو وہ اصل میں بے پرواہ ہے، غفلت میں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ اس کا انجام انتہائی خوفناک ہو، تکلیف دہ ہو، کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں کر پایا اپنے آپ کو کہ میں اپنے پروردگار کو کیا جواب دوں گا۔ اچھا، یہاں کیونکہ شرک کا مضمون زیر بحث ہے، تو شرک ایک ایسی چیز ہے جس کی جو عقلی دلیلیں دی جاتی ہیں شرک کے حق میں، ان کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے، یعنی وہ خود بنائے ہوئے مقدمات ہیں جن پر کھڑا ہے سارے کا سارا۔ یعنی یہ بات کہ اللہ بہت بڑی ہستی ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے نتیجے میں یہ تصور کرنا کہ اس تک پہنچنے کے لیے واسطوں کی ضرورت ہے، یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ یعنی جتنا بھی شرک ہے، جن میں خدا کو مانا جاتا ہے، مالک کائنات کو، خالق کائنات کو بھی مانا جاتا ہے اور شرکاء کو بھی مانا جاتا ہے، تو وہاں جو مقدمہ ہے اس کا عقلی مقدمہ وہ یہی ہے کہ خدا نے ایسی ہستیاں بنا رکھی ہیں، یا ایسی ہستیاں موجود ہیں دنیا میں، یا ایسے مقامات لوگوں نے حاصل کر رکھے ہیں کہ جن کے بعد وہ خدا کا قرب حاصل کر لیتے ہیں اور خدا تک رسائی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، خدا کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ سارے مقدمات جو ہیں یہ خود ساختہ ہے، خود بنائے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد کسی الہامی کتاب میں ہو یا جس کی بنیاد عقل میں ہو۔ یعنی ایک ایسی ہستی کو ماننا کہ جو ہر جگہ پہ موجود ہے، جو ہر چیز کو جانتی ہے، جس کو ہر چیز کو دیکھتی ہے، جس کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دلوں کے حال کو بھی جانتی ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت کا تصور کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے کہا کہ میں اس کی پوجا کرتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دے گا، تاکہ ان کو ذرا ہوش کے ناخن لیں کہ ہم ایک ایسی ہستی کے ساتھ ہستیوں کو شریک کر رہے ہیں کہ جس کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، اور جب پیش ہوں گے تو وہ ہم سے پوچھے گا، یہ سوال کرے گا کہ تم میرے علاوہ کیوں ہستیوں کو پوجتے تھے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ فَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ پیچھے تو کہا کہ حضور کو کہا کہ تم کہہ دو کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں ہو تو میں پوجا نہیں کروں گا ان ہستیوں کی جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ اب کہا کہ حضور کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، لا تدعوا من دون اللہ۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی عبادت کے جگہ پر یہ دعا کا لفظ آتا ہے، جیسے یہاں آیا ہوا ہے لا تدعوا من دون اللہ، تو اس سے یہ اشارہ واضح ہوتا ہے کہ شرک میں اصل میں استمداد پرابلم ہے، یعنی پوجا جو ہے وہ بعد میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو پرستش ہے غیر خدا کی، یہ پرستش جو ہے وہ پہلے اس عقیدے سے جڑی ہوئی ہے، بنیادی عقیدہ اس میں یہ ہے کہ یہ ہستیاں ہمارے کام آ سکتی ہیں، ہمارا کام بنا سکتی ہیں، ہمارا کام بگاڑ سکتی ہیں۔ تو یہ تصور جو ہے یہی غلط تصور ہے، اسی لیے اس کو واضح کیا کہ لا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، کہ تم اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو نہ پکارو کہ جو نہ فائدہ دیتی ہیں اور نہ نقصان کرتی ہیں۔ یہی اصل شرک کی بنیاد ہے کہ ایسی ہستیوں کا تصور پیدا ہو جاتا ہے، اس کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایسی ہستیاں موجود ہیں، اور اس کے مختلف فلسفے ہیں، ان میں سے کوئی بھی فلسفہ ہو، بنیادی تصور یہ ہے کہ یہ ہستیاں ایسی طاقتیں رکھتی ہیں یا خدا کے دربار میں ایسا مقام رکھتی ہیں کہ ان کے فیصلے اور ان کی رضا خدا کی رضا بن جاتی ہے، اور ان کے فیصلے خدا کے فیصلے بن جاتے ہیں۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کے قرآن مجید جگہ جگہ تردید کرتا ہے۔ تو اسی لیے حضور کو مخاطب کر کے کہا کہ لا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اللہ کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کو نہ پکارو
جو نہ فائدہ دیتی ہیں نہ نقصان دیتی ہیں۔ تو فائدے اور نقصان کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کوئی ہستی بھی نہ فائدہ دینے کی طاقت رکھتی ہے نہ نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے، حتیٰ کہ اسباب کے دائرے میں بھی خدا نے قرآن مجید نے یہ بات واضح کی کہ اگر کوئی چھیننا چاہے تو نہیں چھین سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اگر کوئی دینا چاہے تو نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو یعنی اصل فیصلہ مالک کائنات کا ہے جو نافذ ہوتا ہے، چنانچہ اللہ کو چھوڑ کر، اور یہی وہ نقطہ ہے جس سے توحید جو ہے وہ پوری شان کے ساتھ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ ہی ہے جس کے فیصلے دنیا میں نافذ ہوتے ہیں، اللہ ہی ہے جو فائدے اور نقصان کا فیصلہ کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو دینے اور چھیننے کا فیصلہ کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو آخرت کا فیصلہ کرے گا اور وہاں انصاف ہوگا، اور اس کے انصاف کو کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے۔ تو اس عقیدے کے ساتھ تمہیں زندہ رہنا ہے۔ لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اللہ کو چھوڑ کر کسی ہستی کو نہ پکارو جو ہستیاں نہ تیرا فائدہ کر سکتی ہیں نہ نقصان کر سکتی ہیں۔ یعنی حضور کو مخاطب کر کے اہل مکہ اور اہل عرب کو یہ بتا دیا کہ جن ہستیوں کے بارے میں تم نفع اور نقصان کا تصور کیے ہوئے ہو یہ تصور غلط ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور جو یہ کام کرے گا، اگر تم یہ کام کرو گے تو پھر تم ظالموں میں سے ہوگے۔ ظالم کا لفظ جو ہے وہ دو پہلو رکھتا ہے، ایک تو یہ کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا حق ہے کہ خدا کی پرستش کی جائے، خدا کی عبادت کی جائے، خدا کو پکارا جائے، تو تم نے وہ حق ادا نہیں کیا تو یہ ظلم ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے، شرک کرتا ہے، خدا کو چھوڑ کر اور ہستیوں کو پکارتا ہے، تو وہ نتیجے کے اعتبار سے، یعنی حقیقت کے اعتبار سے تو ظلم یہ ہے کہ ایک بڑا حق ادا نہیں کیا۔ دنیا میں جتنے بھی ظلم ہیں وہ اصل میں حق ادا نہ کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو یہ جو ظلم ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ خود اصل میں انسان اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خدا کے عذاب کا اور غضب کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا، اور اس سامنے سے وہ بچ نہیں سکتا، یعنی حقیقت میں اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ یہ اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، لیکن یہاں جب یہ کہا کہ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو سب سے بڑا حق ہے اس کائنات میں جو انسانوں کو ادا کرنا ہے وہ تم ادا نہ کرنے والے بن جاؤ گے، اور اس کا نتیجہ وہ نکلے گا جو ایسے ظالموں کے لیے اللہ نے طے کر رکھا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ بِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اب اس اصول کو بیان کیا کہ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو اس تکلیف کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے الا ہو سوائے اس کے۔ وَإِن يُرِدْكَ، اور اگر وہ فیصلہ کرے، ارادہ کرے، بخیر کسی بھلائی کا، فلا راد لفضلہ، تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اسی بات کو بیان کیا جو اوپر بیان ہوئی تھی کہ ما لا ینفعک ولا یضرک، کہ یہ ہستیاں تو کوئی فائدہ اور نقصان نہیں کرتی، لیکن خدا اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہستی ہے کہ اگر وہ کسی کو نقصان پہنچانے کا، کسی کو تکلیف پہنچانے کا فیصلہ کر لے تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو اس فیصلے کو روکے، سوائے اس کے کہ وہی فیصلہ کرے کہ اس نے تکلیف نہیں دینی۔ اور اسی طرح وہ اگر کسی کو فائدہ پہنچانے کا فیصلہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اس فیصلے کو روک نہیں سکتی، وہ فضل، وہ خیر پہنچے ہی پہنچے گا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ جس کو اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے یہ پہنچاتا ہے۔ یعنی من عبادہ ہی اس میں یہاں جو لفظ ہے وہ عام لفظ استعمال کیا کہ مسلم ہو، کافر ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی خاندان کا ہو،
اس کے بندوں میں سے وہ جس کو چاہتا ہے کوئی خیر پہنچانا تو وہ پہنچ جاتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ بات سورہ بنی اسرائیل میں آگے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ میں بیان کر دی ہے یہ بات کہ میرا دنیا میں میرے فضل کا فیصلہ جو ہے وہ نیکی اور بدی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ میں نیکوں کو بھی دیتا ہوں، میں بدوں کو بھی دیتا ہوں۔ دنیا میں امتحان کے اصول پر یہ ہو رہا ہے۔ تو وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، یہ غفور الرحیم کا حوالہ اس لیے دیا ان صفات کا کہ وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اس کی نافرمانی کریں، جو شرک کریں، جو اس کے راستے سے ہٹ جائیں، وہ ان کی روزی بھی بند کر دے، لیکن وہ نہیں کرتا۔ اس دنیا میں اس نے معافی کا، رحمت کا اصول قائم کیا ہوا ہے۔ عذاب اور سزا کا فیصلہ وہ آخرت میں کرے گا۔ قل یا ایھا، یہ یہاں تک جو آیات ہیں ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات واضح کر دی گئی ہے پوری شان کے ساتھ، اور اس کا کوئی پہلو یعنی پورے مضمون کو دوبارہ بیان کر دیا گیا ہے جو پوری سورہ میں زیر بحث تھا، کیونکہ اس سورہ میں زیادہ جو مضمون زیر بحث رہا ہے وہ توحید کا مضمون ہے کہ خدا کی پوجا، خدا کی پرستش کے بارے میں یکسو ہوں، اور میرا کوئی ارادہ کسی طرح کے انحراف کا نہیں ہے۔ میں اپنے خدا کے حکم پر، توحید پر کھڑا ہوں۔ تمہیں اپنے انجام کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، تمہیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ تم جس گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، جس ظلم میں پڑے ہوئے ہو، اس کے انجام سے کیسے بچو گے۔ اب اسی بات کو دوبارہ بیان کیا۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، کہہ دو کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے۔ یہ جو قرآن مجید کا مضمون ہے، یہ آیت، اس معنی کی جو آیتیں ہیں، یہ میں جب بھی اس طرح کا مضمون پڑھتا ہوں کہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، تو میرے اوپر یہ احساس طاری ہوتا ہے کہ ایسے بات کی جا رہی ہے کہ جیسے مالک کائنات خود مخاطب ہے اور انسان اس کی بات سن رہے ہیں۔ یعنی یوں یہ جملے ہیں، یہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر کا خدا کی طرف سے ہونا ایک مشہود حقیقت کی طرح ہے۔ یعنی اس طرح کا واقعہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی ذی علم آدمی جو ہے وہ بات کر رہا ہے اور اس کی بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، اس ایقان اور یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہوتی ہے کہ جیسے یہ آسمان کی جو آواز ہے وہ براہ راست لوگوں کے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ تو یہ قل، کہہ دو، یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اور جس نے راہ اختیار کی، صحیح راہ اختیار کی، تو وہ اپنے بھلے کی راہ پر آیا، یعنی اپنے فائدے کی راہ پر چلا۔ ومن ضل، اور جو بہکا، جو گمراہ ہوا، فانما یضل علیہا، تو وہ اپنے ہی معاملے میں اس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یعنی لوگوں کو یہ بتا دو کہ یہ جو وحی ہے، یہ جو قرآن اترا ہے، یہ خدا کا اتارا ہوا قرآن ہے، جس نے اس کی روشنی میں ہدایت کا راستہ اختیار کیا۔ اہتداء کا جو لفظ ہے یہ عام طور پر جو دنیا میں سیدھا راستہ ہے اس کو بیان کرتا ہے، یعنی وہ راستہ ہدایت پانا، یعنی راستے پر چل نکلنا۔ تو جس نے ہدایت کا لفظ جو ہے وہ زیادہ جامع ہے، اور اہتداء کا لفظ جو ہے نا وہ سیدھی راہ پر یا صحیح راستے پر آ جانا۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے سیدھی راہ کو اختیار کیا، جو سیدھے راستے پر چل پڑا، تو اس نے اپنے آپ کے لیے فائدہ اٹھایا، اس کو ہدایت خود اس کو منزل تک پہنچائے گی۔ یہی اس دنیا کی حقیقت ہے کہ یہاں جو صحیح راستے پر چلتا ہے وہ اپنے حق میں صحیح فیصلہ کرتا ہے، اور جو غلط راستے پر چلتا ہے وہ اپنے حق میں غلط فیصلہ کرتا ہے۔
فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وہ اور انما کا حصر ہے، یعنی وہ بس اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، اور جس نے گمراہی اختیار کی، جو راستے سے ہٹ گیا، وہ اپنے حوالے ہی سے اس نے گمراہی کو اپنے آپ کو اور گمراہی کے غلط راستے پر ڈالا، اور وہ اب اس نے منزل اپنی کھوٹی کی۔ اور یہ بات بھی واضح کر دو کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی میری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تم اپنے معاملے کو اب خود دیکھو گے، اپنے نتیجے کو خود حاصل کرو گے، اور اس سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں اس معاملے میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوں۔ واتبع ما یوحی الیک، جو تمہاری طرف وحی کیا گیا ہے اسی کو اختیار کرو۔ واتبع، یہ جو حضور کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے واتبع، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سننے والوں کو یہ بات پہنچا دی جائے، واضح کر دی جائے کہ یہ پیغمبر جو ہے اس کا ان کی باتوں سے متاثر ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے، تو جب یہ کہا کہ واتبع ما یوحی الیک، کہ پیروی کرو اس کی جو تیری طرف وحی کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہوگا، خدا کب عذاب نازل کرے گا، کیا سزا نافذ کرے گا، تمہیں ان سے کیسے نجات دے گا، یہ خدا کا مسئلہ ہے، خدا کی مرضی ہے، اور وہ جو ایسے چاہے گا اس کو کرے گا۔ چنانچہ اسی کو پھر آگے واضح کیا کہ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، انتظار کرو، یعنی یہ جلدی میں پڑھنا دعوت میں سب سے بڑا جو مشکل پیش آتی ہے ہر داعی کو، وہ یہی ہوتی ہے کہ آدمی یہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ اب بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب پیغام پہنچانے کا کوئی فائدہ نہیں، اب مکالمہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ ہمیں حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے وَاصْبِرْ، یعنی آپ نے اپنا کام کرتے رہنا ہے، آپ نے لوگوں کو خدا کی وحی جو اترتی ہے اس کو پہنچانا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ ظاہر ہے اللہ کا فیصلہ جب آئے گا تو نافذ ہو جائے گا، جو سزا اس نے دینی ہے وہ دے دی جائے گی۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ عربوں کے معاملے میں تاریخ بالکل تفصیل سے بیان ہوئی ہے کہ اس طرح کے عذاب آنے کی نوبت ہی نہیں ہے، یعنی بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہے، اور وہاں کی دنیا بدل دی گئی، اور وہاں اسلامی حکومت قائم ہو گئی، یہاں تک کہ اب کہیں آ کے انحراف شروع ہوا ہے، ورنہ اس علاقے میں حضرت عمر کے بعد کسی کو اجازت بھی نہیں ہے کہ وہاں کوئی مشرکانہ مذہب یا اس طرح کی، بلکہ حتیٰ کہ اہل کتاب کو بھی رہنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہ نتیجہ، اتنا بڑا نتیجہ نکلا ہے۔ تو کہا کہ اس فیصلے کا انتظار کرو، اور فیصلے کے بارے میں فیصلہ واضح ہے، فیصلہ ہونا ہے، یہ تو اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ فیصلہ کرتا ہے، لیکن وہ فیصلہ کیا کرے گا، کب کرے گا، کس صورت میں کرے گا، یہ اس کا تم انتظار کرو۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور تسلی رکھو کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی جناب میں باطل اور حق ایک ہو جائے، یہ نہیں ممکن ہے۔ بالآخر حق کو غلبہ حاصل ہونا ہے، اس کی صورت کیا ہوگی، اس کا موقع کب آئے گا، یہ اس کی حکمت پر ہے، اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔